بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب۔ نئی دلی میں کار سی این جی سلنڈر دھماکے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھونڈی کوشش۔ لال قلعے کے قریب کار میں سی این جی سلنڈر سے دھماکہ ہوا، 13 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا کی پرانی چال، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ تو کبھی کیمیکل حملے کی کہانی۔ نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ گاڑی میں 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، 2 باہر تھیں۔ عینی شاہدین کا اہم بیان۔ جی بالکل، موقع سے تمام زخمیوں کو جو ہے وہ پمز اسپتال منتقل کیا گیا، اور اس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 11 افراد ایسے ہیں جو جاں بحق ہوئے ہیں اور 22 لوگ جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی۔ یہ تمام ڈیڈ باڈیز اور زخمی جو ہیں ان کو جو ہے پمز اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ تاہم موقع سے اب بھی شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ جس جگہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کی شدت کے باعث نہ صرف جو داخلی دروازہ ہے وہاں، بلکہ جو اس کے قریب عمارت ہے جوڈیشل کمپلیکس، اس کے 2nd فلور سے بھی شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کشمیر ہائی وے ہے وہاں پر بھی ٹیمز جو ہیں وہ معمور کی گئی ہیں شواہد اکٹھے کرنے کے لیے۔ مکمل طور پر اس علاقے کو اب کارڈن آف کیا گیا ہے۔ تاہم اب یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس واقعے میں 11 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 20 جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ تمام جو ہیں وہ ان کو اب پمز اسپتال میں رکھا گیا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر بعد یہاں پر جو پولیس کے اعلیٰ افسران اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی آ کر اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ یہ جو جگہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ G11 مرکز کے بالکل قریب واقع ہے، اور یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کے علاوہ تمام دفاتر موجود ہے، جس میں SSP، DIG آپریشنز، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور تمام ایسے دفاتر جو حساس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے قریب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اب اس حوالے سے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے لیے فرانزک کی ٹیمز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمز جو ہیں وہ بھی موقع کا سرچ کر رہی ہیں۔ قمر المنور صاحب، ذرا تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا، اس کے محل وقوع کے بارے میں بتائیے گا، چونکہ یہ بہت زیادہ یہاں پر رش ہوتا ہوگا یقیناً، جہاں پر ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس سے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، تو اس علاقے کے محل وقوع کے بارے میں بتائیے۔ اور جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے آپ سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے، تو کیا ان اوقات میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور کن لوگوں کو زیادہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، کیا پولیس والے زیادہ جاں بحق ہوئے ہیں، سائلین زیادہ جاں بحق ہوئے ہیں، عام لوگ زیادہ جاں بحق ہوئے ہیں؟ ذرا تفصیلاً بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی یہ جو جگہ ہے یہ G11 میں واقع ہے، G11 جوڈیشل کمپلیکس، جسے یہ اس سے قبل جو ہے فیٹ کچہری میں واقع تھا، اور اس کے بعد اس کو یہاں پر منتقل کیا گیا تھا۔ یہاں پر ہمہ وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں وکلاء، سائلین کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے، جبکہ پولیس کی نفری بھی ہمہ وقت یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اس کو جانے والے جو 2 راستے ہیں وہ کشمیر ہائی وے سے ملحقہ ہیں، اور ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، موقع پر ایک گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ آئین میں ترمیم حساس معاملہ، افسوس آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ بیرسٹر گوہر کا خطاب، کہا اس ترمیم کے بعد جمہوریت برائے نام رہ جائے گی، اس ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کیسز ختم کروائے، اب ترامیم کروا کے احتساب سے خود کو استثناء دے رہے ہیں۔ 15 صدور میں سے کس کو سمن گیا؟ کیا صرف ایک صدر نے فرائض سر انجام دیے جیسے استثناء دیا جا رہا ہے؟ شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ افغان حکومت کالعدم TTP اور دیگر گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی پیشکش، کہا گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے تو ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا، دنیا کو دکھا دیا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ پاکستان نے کئی بار عام دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا، اس سال مشرقی سرحد پر جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، جنہوں نے ہم پر حملہ کیا انہیں ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 خوارج ایک عمارت میں موجود، آپریشن جاری، تعلق افغانستان سے ہے، فون پر مسلسل ہدایات لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی، پاک فوج کے جوانوں نے 2 خوارج کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔
سپریم کورٹ اکثر طاقتور اور عوامی منشا کچلنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی، عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں۔ بے نظیر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، جوڈیشل کانفرنس بلانے کا مطالبہ لکھا۔ حلف کا تقاضا ہے کہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کا دفاع کریں۔ سچ ہم سب کو معلوم ہے، مگر وہ ٹی روم یا چیمبر تک محدود رہ جاتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو کئی بار اندر سے ہی نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ اس کی کلاسک مثال ہے۔ دو سینیٹرز نے اپنی جماعتوں سے غداری کی، سیاہ مسودے کو پاس کرایا گیا۔ غداروں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی نسلوں کے لیے کلیدی فیصلے کرنے ہیں، اب نکلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا اعلان۔ اسد قیصر بولے 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں، عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت کیا گیا، اب لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا کا کارنامہ دفن کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں سیف ابڑو کو پارٹی سے نکال دیا گیا، نااہلی کے لیے ریفرنس چیئرمین کو بھجوانا ہے۔ سلامتی کونسل سیاسی وجوہات کے باعث بدستور تعطل کا شکار، عالمی امن استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی۔ عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں، کثیر الجہتی اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے، کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ کاپ 30 کانفرنس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ہمراہ پاکستانی پویلین کا افتتاح کر دیا۔ جیسنڈا آرڈن نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات پر ڈاکیومنٹری بھی دیکھی، پنجاب حکومت کے ماحول دوست اقدامات اور آلودگی کے خاتمے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی سے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں ایئر کوالٹی انڈیکس مزید خراب، اوسط شرح 500 سے بڑھ گئی۔ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کی کارروائیاں، لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 26 مقدمات درج، 464 افراد کو جرمانے۔ بائیس سال پہلے کا آرڈر ہے تو پہلے کہاں تھے؟ 22 سال بعد یاد آیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب معاملہ عدالت لانے سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جب مرضی درخواست دائر کر دیں۔ سیشن جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سنجانی جلسہ کیس، شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری، اے ٹی سی راولپنڈی کا عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، آئندہ سماعت پر رپورٹ مانگ لی۔ انٹیلیجنس رپورٹ پر مکمل طور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، جسے اچھا نہیں سمجھتے اس کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ بن جائے گی۔ ایف سی ملازم کی بحالی کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، منشیات اسمگلنگ الزام پر برطرف حسن آفریدی کو بحال کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بی بی سی پر نشر ہونے والی متنازع ڈاکیومنٹری پر قانونی کارروائی کا اعلان، ڈاکیومنٹری جھوٹ اور بدنام کرنے کی کوشش قرار، 14 نومبر تک معافی اور خبر سے دستبرداری کا مطالبہ، بصورت دیگر $1 بلین ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ بی بی سی کے چیئرمین سمیر شاہ نے امریکی صدر سے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی قید میں متعدد فلسطینیوں کو سزائے موت دیے جانے کا خدشہ، اسرائیلی پارلیمنٹ میں دہشت گردی کے الزام میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا ابتدائی بل منظور، اسرائیلی وزیر قومی سلامتی نے مٹھائی تقسیم کی۔ اور نیا حریف، نیا مشن، شاہینوں کا ایک اور امتحان، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی میں ہوگا، غلطیاں دور کرنا ہوں گی، یہ میری، رضوان یا بابر نہیں، سب کی ٹیم ہے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی کی گفتگو، بابر اعظم سے جلد سینچری کی امید، پاکستان ہوم گراؤنڈ پر سخت حریف، ٹیم انفارم ہے، سری لنکن کپتان کی پریس کانفرنس۔